اسرائیل کی اہمیت یہ بنی امریکہ کی نظر میں کہ اسرائیل کے ذریعے وہ ایک ایک انقلابی حکومت کو شکست دے سکتا ہے. ارے اور انہوں نے مصر سے معاملہ شروع کیا. 6 ڈے وار جو تھی اس میں مصر کو تباہ کیا. اس کے بعد شام کو تباہ کیا, گولان ہائٹس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد انہوں نے لیبیا, عراق, یمن, یعنی اسرائیل نے کسی ایک ملک کو نہیں چھوڑا. جو اس کے پورے آپ خطے میں دیکھیں, امریکہ کو اترنا بھی نہیں پڑا ان علاقوں میں. یعنی لیکن کر یہ سارا کچھ امریکہ کی سپورٹ سے کر رہا تھا. سارا امریکہ نے خلیجی ریاستوں کے اندر اپنے فوجی بٹھائے. خلیج کے پاس کیونکہ تیل بہت زیادہ تھا, اب خلیجی ریاستوں کی جو آبادی ہے وہ عرب دنیا کی تقریباً 2.5-3% آبادی ہے. جب تیل وہاں پہ نکلا تھا تو عرب پوری دنیا کے اندر خوشی کی لہر تھی کہ اب ہمارے پاس یہ وسائل ہوں گے کہ پوری عرب دنیا جو ہے وہ ترقی کرے گی. انہوں نے کہا نہیں, خلیجی ریاستوں کا کہ آپ بس اپنے تک ترقی محدود کریں, اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم بیٹھے ہیں. اور ان ساری ملکوں کو جو باقی انقلابی بن رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اسرائیل تیار کر دیا. اور اسرائیل کو جو ہم کہتے ہیں کہ جی چھوٹا ملک ہے, یہ وہ چھوٹا ملک آپ دیکھ رہے ہیں. جنگ جو ہے وہ نمبرز کے ساتھ نہیں ہوتی, جنگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتی ہے. امریکہ نے جو سب سے ہائی اینڈ ٹیکنالوجی تھی وہ شروع سے ہی اسرائیل کو دینا شروع کی. حتیٰ کہ اب تو یہ حالت ہے کہ ان کی اپنی جو پوری وہ ملٹری انڈسٹری ہے اسرائیل کی, وہ تقریباً مقابلے پہ آ گئی ہے مغرب کے. تو وہ ساری بنوائی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا ایک سمجھ لیں ان کا ایک ان کے رکھوالا تھا اس پورے خطے میں. اٹ از دا لاسٹ کالونی ان دا مڈل ایسٹ, جو پراپر جسے آپ کالونی کہہ سکتے ہو, جو کہ پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر لیا. اب معاملہ یہ بنا کہ مصر کو آپ نے نیوٹرلائز کر دیا, شام کو آپ نے تباہ کر دیا, لبنان کو آپ نے تباہ کر دیا, غزہ میں آپ نسل کشی کر رہے ہو, لیبیا کو آپ نے تباہ کر دیا, عراق کو آپ نے تباہ کر دیا, یمن کو آپ نے تباہ کر دیا. اینڈ میں آ کے اس وقت ایک ملک بچا ہے, وہ ہے ایران. ایران آخری چٹان ہے اس پورے خطے کے اندر جو کہ مزاحمت کر سکتی. اور اسرائیل نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ سکون کے ساتھ اس خطے میں نہیں رہ سکتے جب تک اسرائیل موجود ہے اور امریکی عزائم جو ہیں وہ موجود ہیں. اس وقت ان کا عزائم کیا ہے, میں تھوڑا سا اس پہ بھی آپ بتا دوں. مقصد نہ نیوکلیئر ہے ڈیل, غزہ میں تو کوئی نیوکلیئر ڈیل نہیں ہوئی تھی نا, شام میں بھی کوئی نہیں تھی, لیبیا میں بھی کوئی نہیں تھی. نہ پرابلم جمہوریت ہے. آپ دیکھیں جہاں جہاں امریکہ گیا ہے وہاں تباہی کر کے نکلا. افغانستان, عراق, لیبیا, شام. امریکہ کا مقصد ہی تباہی کرنا ہے اس وقت, ریاستوں کی تباہی, تاکہ کوئی اپوزیشن سامنے آ نہ سکے جو کل کو چین کے ساتھ مل سکے, روس کے ساتھ مل سکے. کیونکہ امریکہ اکنامکلی ڈکلائننگ پاور ہے, یہ ڈکلائن کر رہا ہے بہت عرصے سے, پچھلے 20-30 سالوں سے, کیونکہ جو انڈسٹری ہے وہ چین کے پاس چلی گئی ہے اور باقی ملکوں کے پاس چلی گئی ہے. ڈکلائننگ پاور ہے, لیکن ملٹری اس کی ابھی بھی سب سے طاقتور ہے. یعنی جو ان کا ملٹری بجٹ ہے, جو اس بار $1000 ارب کا انہوں نے بنایا ملٹری بجٹ, وہ باقی جو اگلے 8 ممالک ہیں ان کا اگر ملا بھی لیں بجٹ تو وہ اتنا نہیں بنتا جتنا صرف امریکہ کا بنتا ہے. امریکہ تباہ کر سکتا ہے, امریکہ ڈیولپ نہیں کر سکتا. وہ دن ختم ہو گیا جب امریکہ بہت ایڈ دیتا تھا اور ملکوں کو بناتا تھا. جہاں پہ امریکہ گیا ہے, افغانستان کو نہیں ٹھیک کر سکا, عراق کو نہیں ٹھیک کر سکا, لیبیا کو نہیں ٹھیک کر سکا, شام کو نہیں کر سکا. وہ سارے ملکوں کے اندر وار لارڈزم ہے, وہ ملک ٹوٹ گئے ہیں, ان ریاستوں کو توڑ دیا گیا ہے. اور یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے آپ کو آزاد کر دیا ڈکٹیٹروں سے. تو یہ اب ایران کی آزادی بھی اسی طرح کی آزادی وہ ایران کو دینا چاہ رہے ہیں. یہی اہمیت ہے, نہ یہ مذہب کا مسئلہ ہے, نہ یہ فرقے کا مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیں فرقہ غزہ میں کوئی اور فرقہ ہے, ایران میں لوگ کا اور فرقہ ہے, یہ وہ معاملہ بھی نہیں ہے. یہ معاملہ سیدھا ہے کہ اس خطے کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر اس کے اوپر رضا پہلوی جیسے وطن فروشوں کو بٹھا دیا جائے, جو کھنڈرات پہ حکمرانی کر کے خوش رہیں گے اور وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کے اس خطے کو آزاد کریں گے. یہ آزادی ہے, اس لیے اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایران پہ بھی نہیں رکے گا, یہ معاملہ پاکستان تک آئے گا, لازمی آئے گا, کیونکہ کوئی بھی ریاست ان کو قابل قبول نہیں ہے جو کہ فنکشنل ہو. وی آر ان این ایرا آف دا ڈسٹرکشن آف اسٹیٹس. ڈسٹروائے کر رہے ہیں وہ اسٹیٹس کو, پابندیاں لگا کے. روس کے ساتھ بھی ان کا یہی پلان تھا, یوکرین کے ذریعے. یوکرین کو انہوں نے اسی لیے لڑوایا کہ اتنا آپ ایگزاسٹ کر دو رشیا کو کہ وہ کہیں اور لڑ ہی نہ سکے, اس لیے ان کے لیے بھی آنا مشکل ہو رہا ہے. چین کو بھی وہ ساؤتھ چائنا سی میں پھنسا رہے ہیں تاکہ چین بھی
اس ایریا سے نہ نکل سکے. سو ایک طاقت ہو جو کہ تباہی کر رہی ہو, یہ فیوچر ہے جو امریکہ ہمیں دے. یعنی کہ یہ امریکہ کا دہشت گرد بچہ ہے بالکل ایسا, اسرائیل. بالکل ایسا. لیکن امریکہ تو چاہتا ہے کہ امن ہو, لیکن یہ کیسا ہے امن کہ وہ اسرائیل کو پہلے دہشت گرد اسٹیٹ بنا کے تمام خطے میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. تو یہ تو برعکس ہوا بالکل اپنے میں نے آئیڈیالوجی آپ کا. ہی سے سنا ہے کہ امریکہ امن چاہتا ہے. نہیں, ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ بتاتا ہے وہ کہ میں پوری دنیا میں امن کا دائی ہوں, میں امن چاہتا ہوں. جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی کہا کہ میں جنگ بندی کروا دوں گا, اب جنگ نہیں ہوگی پوری دنیا میں. ہاں نہیں, وہ تو جو مرضی کہیں, لیکن ہم تو جانتے ہیں نا, ہم نے تو پاکستان میں بھی دیکھا ہے ان کی جنگوں, جو افغانستان میں انہوں نے ہمیں استعمال کیا, 2 بار استعمال کیا. وہ کون سا امن تھا, کون سی ترقی تھی؟ ہمارے اینڈ میں جا کے ہسپتالوں میں بم پھٹے, اسکولوں میں بچوں کا قتل عام ہوا, اسی ساری امریکی پالیسی کا نتیجہ تھے. ڈرون سٹرائکس ہوئیں, کتنی زیادہ ہوئیں. اس کے بعد آپ سوچیں جو ملک 90 سے زیادہ ممالک کے اندر رجیم چینج کرتا ہے, 90 سے زیادہ ممالک میں اس نے رجیم چینج آپریشنز کی, وہ کون سا امن چاہتا ہے؟ گوتمالا ایک ملک تھا, اس میں رجیم چینج کر کے وہ ایک حکومت تھی جیکب آربینز کی, یہ 1954 کی بات. اس کا حکومت کا تختہ الٹا دیا, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو کھیت ہیں جس میں کئی طرح کے پھل اگتے تھے وہ ہم امریکی کمپنیوں سے چھین رہے ہیں. اس کا تختہ الٹ دیا. اس کے بعد 40 سال وہاں پہ سول وار رہی, خانہ جنگی ہو گئی. اسی طرح کیوبا ایک ملک ہے جس کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں پچھلے 60 سالوں سے. وہ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ کیوبا کہتا ہے ہم نے آزاد ہونا ہے, ہم نے امریکی کمپنیوں کے تسلط میں نہیں زندہ رہنا. وینیزویلا ایک ملک ہے, اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی. اس وقت بھی 60 سے 70 ملکوں کے اوپر پابندیاں ہیں, اقتصادی پابندیاں. چین جہاں جاتا ہے بزنس کرنے, اس کے خلاف پورا وہاں پہ پراکسیز شروع ہو جاتی ہیں, اسلحہ دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر جن ملکوں کے میں نے نام لیے جہاں پہ اس نے ڈائریکٹ بمباری کی ہے, یہ تو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے. ویتنام میں کیا کیا تھا؟ ویتنام میں 20 سے 30 لاکھ لوگوں کو ذبح کیا تھا امریکہ نے. جو پوری ویتنام وار ہے وہ کیا ہے, اس کے اوپر بمباری کی, پورے گاؤں اڑا دیے. یہی کوریا میں کیا. ہم کہتے ہیں شمالی کوریا جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ریاست ہے, سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. سیکیورٹی اسٹیٹ ویسے تو نہیں, ان کا دل تو نہیں تھا سیکیورٹی اسٹیٹ بننے کا. جمہوریت کو وہاں روکنے کے لیے امریکہ گیا, اور امریکہ نے جو بمباری کی جس میں انہوں نے کیمیکل ہتھیار بھی استعمال کیے کوریا پہ, اس میں بھی 30 سے 40 لاکھ لوگ مرے. وہ چھوٹا سا ملک ہے, ہر گھر کے اندر لاش تھی. یہ جو غزہ میں ہوا ہے اسی طرح کا معاملہ کوریا میں کیا تھا, وہ امریکہ نے خود کیا تھا. وہ تاریخ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کوئی نہیں لکھتا, کوئی نہیں. بس برے جو لگتے ہیں وہ ہوتا ہے جی قذافی بہت برا تھا, یا خمینی جو ہے وہ بہت ظالم تھا, یا کوئی اور شخص کے آپ نام لے کے کریں. جو ان لوگوں نے پورے معاشرے تباہ کیے ہیں, لوگوں سے ان کے خواب چھینے ہیں, اس سب کے بعد اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ امریکہ امن پسند ہے, تو پھر میرا خیال ہم تو ان کے پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے ہیں. اب تو ٹی وی پہ بچوں کو مار رہے ہیں, یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے نا غزہ میں کیا ہو رہا ہے, نسل کشی ہو رہی ہے. اس کے پیچھے اسلحہ بھی انہیں دے رہے ہیں امریکہ اسرائیل کو, اور ان کو یعنی مالی امداد بھی دے رہا ہے. 70-80 بلین ڈالر انہوں نے چند مہینے پہلے ان کو دیے. یہ انہوں نے شاباش کہی ہے کہ آپ بچوں کو مزید ماریں, اور کہا ہے کہ کوئی ملک اگر بڑی پاور اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرے گی تو امریکہ جنگ میں انوالو ہو جائے گا. اسرائیل از این ایکسٹینشن آف امریکہ, اٹس این ایکسٹینشن آف امریکن پاور ان دیٹ ریجن. اور اس بنیادی بات کو سمجھے بغیر ہم کوئی اپنا انالیسس نہیں کر سکتے. اس لیے میں پھر سے کہوں گا کہ یہ معاملہ اچھی حکومت بری حکومت کا بھی نہیں ہے, اچھی ریاست بری ریاست کا بھی نہیں ہے, مذہبی ریاست یا سیکولر ریاست کا بھی نہیں ہے, شیعہ سنی کا بھی نہیں ہے, کرسچن, یہ معاملات نہیں ہیں. ایشو یہ ہے انہیں کوئی ریاست نہیں چاہیے, انہیں کوئی ریاست چاہیے ہی نہیں. ان کو چاہیے ہے کہ جس طرح شام کی جو حالت ہے جو تباہ ہو گیا, ان کی ملٹری تباہ ہو گئی, ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. جو تیل والی جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے کردوں کو بٹھا کے اور امریکی فوجی بٹھا دی ہیں, وہ تیل وہاں سے لے رہے ہیں. 1-2 اور منرل ریسورسز کی جگہوں پہ انہوں نے اپنی کمپنیاں بٹھا دی ہیں. کمپنیوں کا راج ہوگا جس کے پیچھے امریکن اور اسرائیلی فوج ہوں گے. یہ افریقہ میں بھی کئی ملکوں میں انہوں نے کیا, یہ مڈل ایسٹ میں بھی کر رہے ہیں, اور یہ پہلے ایک زمانے میں لاطینی امریکہ میں بھی ہوتا تھا. ویسٹرن کمپنیز بیکڈ بائی ویسٹرن ملٹریز انکلوڈنگ اسرائیل, یہ فیوچر وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں اور ریاستوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا عمار بھی, جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے ممالک میں انہوں نے اس کو تباہ کیا ہے, تو کیا ایران کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ریٹیلیشن کر سکے گا اسرائیل کے خلاف, کیونکہ امریکہ اس کے پیچھے ہے؟ دیکھیں ایک حد سے زیادہ تو ظاہر نہیں کر سکے گا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک جس کے اوپر 40-45 سال سے پابندیاں ہیں, اس نے سائنس کہتے تھے یہ مولوی ہیں, یہ سائنس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں,
انہوں نے جو بہترین ٹیکنالوجی تھی اسرائیل کی، جس کو آئرن ڈوم کہتے ہیں، جو کہ میزائلس کو روک لیتا ہے، اس کو چکمہ دیا ہے اور اس کو ایکچولی چیرتے ہوئے گئے ہیں میزائل ایرانی. یہ بڑی بات ہے.